الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی مرتبہ سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیات جو ہمارے منتخب نصاب کا ایک بہت اہم درس ہے، اس کی پہلی آیت کے بھی ابتدائی حصے پر گفتگو ہو سکی تھی، اس لیے کہ جو عنوان میں نے اس کے لیے متعین کیا تھا، ایمان، استقامت اور اس کے ثمرات، میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ آخرت میں کامیابی، فوز و فلاح اور نجات، اس کا دار و مدار چند ایسی چیزوں پر ہے جس میں سے کسی شے کو ہم کم نہیں کر سکتے، اور اس کا بہترین مظہر قرآن حکیم میں سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس سورہ مبارکہ کا بارہا حوالہ آتا ہے، ہمارے منتخب نصاب کی جو والد محترم نے مرتب کیا تھا، اس کی جڑ، اساس اور بنیاد بھی یہی ہے، یہی سورہ مبارکہ۔ تمام انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے سوائے ان کے جن میں ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، حق پر قائم رہیں، حق ہی کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں، اور اس راہ میں جو مصائب آئیں، جو مشکلات آئیں، جو تکالیف آئیں، اسے برداشت کریں، مختصر ترین الفاظ میں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن حکیم کی جامع ترین سورت قرار دیا ہے۔ عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جو نماز کی ہر رکعت کا جز ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لیکن جامعیت جس شے کا نام ہے، جس وصف کا نام ہے، وہ بتمام و کمال موجود ہے اس سورۃ العصر میں۔ یہی وجہ کا وہ قول بھی اب آپ حضرات کے ذہن میں کہیں جو ہے، جنہوں نے پہلے سنا ہے، ٹمٹما رہا ہوگا، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس۔ قرآن حکیم میں اس صورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا، تب بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اس کائنات پر غور و فکر کرو، اس کائنات کے انتہائی مستحکم نظام کو اپنے پیش نظر رکھو۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کون ہے وہ؟
وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہاری ہر احتیاج کا نہ صرف جاننے والا بلکہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں جو تعارف اللہ کا کرایا گیا، یہ دلائل تمام آفاقی ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کیا انسان کی توجہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے خالق کی طرف منعطف نہیں ہوتی؟ ان السمع والبصر والفؤاد، اور اللہ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، اور ان میں سے ہر شے جو اللہ نے تمہارے اندر ودیت کی، اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ کیا کام لیا تھا ان سے؟ کیا حیوانوں کا ساتھ دیکھنا دیکھا، حیوانوں کا ساتھ سننا سنا، یا یہ کہ حق بات کو سن کر اسے قبول کیا؟ انسانیت تو یہ ہے نا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کی ہیں، اس میں اولین شے جو اللہ نے یہ صلاحیت انسان میں رکھ دی، حیوان بھی دیکھتا ہے بلکہ انسانوں سے بڑھ کر دیکھتا ہے۔ ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ جو چمگادڑ ہے یہ تو خوب اندھیرے کے اندر بھی ہر شے دیکھ رہی ہے، مجال ہے کسی شے سے ٹکرا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے سینس آرگنز کچھ اور ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے، خود بخود خود نہیں پیدا ہو گئے۔ پھر یہ کہ نیکی اور بدی کی تمیز دے کر انسان کو بھیجا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو معلوم ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، نیکی اور بھلائی کیا ہے اور بدی اور برائی کیا ہے، انسان کو معلوم ہے۔ تو اول تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں انسان مکلف ہے۔ انسان کو اللہ نے بھیجا تو کوئی اندھا، بہرا اور گونگا اور نیکی اور بدی کی تمیز دیے بغیر تو نہیں بھیجا نا۔ تو کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں اسے پرووائڈ کی جاتی ہیں، کوئی علم اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو یہ تمام چیزیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا، انسان مکلف ہے اسی کی بنیاد پر کہ اس کا محاسبہ ہوگا۔ کسی نبی یا رسول کی دعوت اس تک نہیں بھی پہنچی تب بھی ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجتا رہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ رب مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء اور رسول کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اتمام حجت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جس دعوت کو قبول کرو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر استقامت، جزم، ثابت قدمی۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ استقامت یہ نظری اور فکری بھی ہے، عقیدے کی استقامت ہے۔ جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو شرک کے گٹاٹوپ اندھیرے تھے یا نہیں تھے؟ بت پرستی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال جو پیغام دے کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی یا کوتاہی جو اس کا معاملہ نہیں ممکن، نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا کہ ہم جن جن کو بھی بھیجتے ہیں نبی یا رسول بنا کر، ان سے بھی محاسبہ لیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجا گیا ان کا تو محاسبہ ہوگا، اس لیے کہ اتمام حجت کے طور پر اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا، لیکن جن جن کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کے پیغام کو، وہ میسج آف گاڈ جو تھا، اللہ کا جو میسج تھا، اسے بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچایا نہیں پہنچایا۔ تو استقامت عملی کیا ہے؟ سیرت اور کردار کے اعتبار سے انسان کے اندر ایک استقامت ہو، جزم ہو، پہاڑ کی طرح مضبوط ہو۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پہلا حصہ چونکہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے لہذا اب آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر، ہیں انسان اور بشر،
لیکن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کی نصرت کے لیے، ان کی تائید کے لیے، ان کے دل میں ایک اطمینان اور انشراح پیدا کرنے کے لیے، جسے قرآن میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں ثبات اور جزم، استقامت پیدا فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور یہی فرشتے ہیں جو انہیں باطنی سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مستقبل کے بارے میں کوئی سی خوف میں مبتلا نہ ہو، خلوص دل کے ساتھ اس دین پر قائم رہو، استقامت کے ساتھ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہو اس بات کا اعلان کرو کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر۔ اور یہ ایمان صرف قولی ایمان نہیں ہوگا، تفصیلاً میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، بلکہ دل کا یقین والا ایمان۔ ثم استقم، اور اس کے اوپر پھر جازم ہو جاؤ، جم جاؤ۔ تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کتنے ہی مقامات ہیں جہاں اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا تو کوئی نہیں نا۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ وعدہ کرے اور اس سے پھر جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر تو قول کا پکا اور کوئی نہیں۔ تو وہ جنت کے جو اللہ نے تیار کی ہے، جو گویا کہ ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے استقامت پر کاربند رہے ہو، اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہ دنیاوی لالچ اور دنیاوی طمع اور یہاں کا نفع جو ہے تمہارے پائے ثبات کے اندر کوئی لرزش پیدا نہیں کر سکا۔ اپنے جیسوں کو کتنا ہی آگے دنیاوی دور میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، لیکن تم نے قناعت کی حلال کے اوپر۔ آخر یہ تمام چیزیں ایسے ہی رائے گاہ چلی جائیں گی۔ اس دنیا میں خواہ انہیں سر چھپانے کے لیے 2 کمروں پر میسر کوئی گھر بھی میسر نہیں تھا، پوری زندگی گزارنی کرائے کے مکان میں، سواری کے لیے کوئی بہت عمدہ سواری ان کے پاس میسر نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، کتنے ہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں جو یہ دنیاوی ہمارے معیارات ہیں، روپیہ پیسہ ہو، کوئی دولت ہو، کوئی عزت ہو، کوئی وقار ہو، عزت وقار کا تعلق تو اعمال و سیرت و کردار سے بھی ہے، لیکن آج کا اصل کردار کیا ہے؟ وہ تو پیسہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، اس کی عزت ہے، اسی سے محافل کا افتتاح کرایا جائے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے جسے آپ کہیے بالکل نچلی سطح کے لوگ، کھانا پینا، رہائش، طرز بود و باش، عزت داروں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں۔ یہ کون مسکین اور فقیر آ کر ہمارے درمیان بیٹھ گیا؟ رشتے کے لیے کہیں سوال کر بیٹھیں تو کوئی انہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہو۔ بیٹی تو اسے دیں گے نا جس کا مستقبل بڑا تابناک ہے، روپے پیسے والا ہے، آبا و اجداد جو تھے وہ بھی بڑی جائیدادوں والے تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے کہ اگر کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ بھی تو لوگ ہیں نا، وہی استقامت اور جذب۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت مبتلا ہو کسی خوف میں اور حزن کا شکار نہ ہو۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، کیا ہوگا؟ میں اگر حلال ہی پر قناعت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اولاد ہے، ان کی تعلیم ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ یہ خوف اور اندیشے کس شخص کو نہیں ہوتے؟ لیکن جس کے دل میں ایمان گہرا اتر جائے، ہے بہت مشکل گھاٹی، آسان کام نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ اطمینان اور نصیح اور جو ہے وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ نہ مستقبل کے بارے میں کوئی دھڑکا، میرا رب ہے نا، وہ میری ضرورتوں کا مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے میری کیا مجبوریاں ہیں، مستقبل میں کیا تقاضے ہیں جو مجھ سے کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے رب پر ایمان رکھ کر تو دیکھو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
بہت خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ طلاق کے. جو شخص بھی اللہ کے تقوی پر کاربند رہتا ہے. تقوی کیا ہے؟ دل کے یقین والا ایمان، وہی استقامت والا ایمان جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر جازم رہتا ہے، قائم رہتا ہے استقامت کے ساتھ، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے خود پیدا فرماتا ہے. بظاہر کہیں دور دور تک کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. ان کے ایسے ایسے مسائل جو دوسرے لوگوں کی نگاہ میں نامعلوم کتنے بڑے مسائل تھے، کیسے حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دیتا ہے. تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب یہ نحن کا صیغہ جو ہے یہ فرشتوں کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر ان کا پشت پناہ کون ہے اس دنیا کی زندگی میں؟ جنہوں نے توکل اور بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر کیا اور اس کا حق ادا کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کی پشت پناہی نہیں فرمائے گا، ان کے لیے رستے نہیں نکالے گا؟ تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اگر فرشتوں کی طرف اس ضمیر کو ہم منسوب کریں گے تو گویا کہ فرشتے اس دنیا کی زندگی میں بھی انہیں حوصلہ دیتے ہیں، ان کی پیٹھ تھپکتے ہیں، ان کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. وہ جو ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ پشت پناہ، بہت مضبوط سہارا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے سب سے مضبوط سہارا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلمتوں سے نکال کر، شرک اور برے کاموں کے اندھیروں سے نکال کر نور اور توحید کی طرف لے آتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی تو ہماری ہی ولایت ہوگی نا. جس اللہ نے اس دنیا میں پشت پناہی کی ہے، آخرت میں کیسے وہ تنہا چھوڑے گا؟ اور جن فرشتوں کی پشت پناہی اس دنیا میں حاصل رہی ہے کسی بندہ مومن کو، تو وہی فرشتے ہوں گے جو آخرت میں ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے. قیلا سلاما سلاما اہلا وسہلا ومرحبا. یہ فرشتوں کی زبان سے سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ الفاظ نکل رہے ہیں. کن لوگوں کے لیے، کنہیں ویلکم کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا اور اس پر پھر جازم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور وہاں جنت جس کا ذکر کیا گیا، وہاں تمہیں پرووائڈ کی جائے گی ہر وہ شے جس کی اشتہا تمہارے اندر موجود ہے. دیکھیے، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا پینا بھی چاہیے، بقائے نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہوت کا جذبہ بھی رکھ دیا، اور کتنے ہی حیوانی تقاضے ہیں جو انسانوں میں بھی موجود ہیں، حیوانوں میں بھی موجود ہیں. تو گویا کہ جو انسان کے وہ تقاضے ہیں جو انسان ہونے کے ناطے، جسے آپ فطری تقاضے کہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے اس دنیا میں جو ہے اچھا معیار زندگی ہو، اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی ہو، اس کی ایک عزت بھی ہو، وقار بھی ہو، اس کی نسل بھی آگے بڑھے، اسے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے. یہ خواہشات کس انسان میں نہیں ہوتی؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہرحال معاملہ امتحان کا رکھا. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، سلب کر کے بھی آزماتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں جو فرمایا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خواہش بھی تمہارے نفس میں ابھرے گی اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور سیری کا اہتمام فرما دے گا. جس بندہ مومن نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ان نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھا، تلذذ، یہ زبان کا چرخارا، اسے کنٹرول میں رکھا، لیکن کسی حرام میں منہ نہیں مارا، کسی غلط رستے کو اختیار نہیں کیا. کس لیے؟ انی اخاف اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کا حکم، اللہ کی فرمان برداری کا تقاضا.
تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جنہوں نے اس درجے ایثار اور قربانی کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات نفس کے اس منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھا، لگام دے کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ تمام جتنے بھی ان کی مشتہات تھی، جو ان کے اندر موجود تھی چیزیں، ان کی بھرپور سیری کا اہتمام کر دے گا۔ خواہ وہ لذت کام و دہن ہو، اچھا کھانا، اچھا ذائقہ، اچھا پینا، جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ ان آیات کا مطالعہ کر لیجئے۔ اسی طرح پھر انسان میں اگر شہوت کا جذبہ ہے تو اس کی بھرپور تسکین کا اہتمام ہے۔ تو اگر انسان کسی درجے میں یہ سمجھے نا کہ یہ جو ہماری حیوانی جبلتیں اور تقاضے ہیں، ان کی تسکین کے اہتمام کے ضمن میں جو آیات ہیں، اس سے کوئی انسان جو ہے کسی درجے میں کوئی محسوس کرے کہ شاید جو ایک بہت اونچا تصور تھا اس سے کسی درجے میں نچلی درجے کی باتیں ہیں، تو اسے اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ احادیث کو دیکھ لیجیے، قرآن حکیم کا مطالعہ کریے۔ فیہا تلذ الاعین، نگاہوں کے اندر جو ایک لذت کا پہلو ہوتا ہے، ایک لذت تو وہ بھی ہے نا، آپ نے کسی حسین منظر کو دیکھا، آپ کی آنکھوں کو بڑی تراوٹ محسوس ہوئی۔ آخر لوگ جاتے ہیں نارتھ ایریا میں، ہل ایریا میں جاتے ہیں کس لیے؟ وہ اپنے آپ کو کوئی ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، اس طرح جو بھی اس دنیا کی زندگی یہاں کے بکھیڑوں سے نکل کر کچھ دن انہیں جو ہے چین کے نصیب ہو۔ اور حضور نے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے سنی، نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی خیال اور ادراک ممکن ہے۔ الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے، اس دنیا میں کتنی ہی ہماری اپنی کیفیات ہوتی ہیں جس کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی اس کیفیت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، خواہ وہ خوف اور دہشت کی کیفیت ہو، خواہ لذت کی کیفیت ہو، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو جنت کی نعمتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ممکن ہے۔ کن لوگوں نے کے لیے تیار کی؟ متقین کے لیے، فرما برداروں کے لیے، دین کے اوپر قائم رہنے والوں کے لیے۔ تو یہ اشتہا تو وہ شے ہے جس کا تعلق آپ کے نفس سے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، دیکھیے خواہشات ایول بھی ہو سکتی ہیں نا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جنت کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے اس میں ایولنس کا کوئی امکان ممکن ہی نہیں۔ وہاں تو جو کچھ ہے خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہ کس درجے کی ہے اس کا کوئی لمٹ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، خواہ وہ لذت کا معاملہ ہو، وہاں کی نعمتوں کا معاملہ ہو۔ تو انسان کے اندر جو اشتہا ہے، منفی اشتہا کا کوئی تصور جنت میں موجود نہیں۔ ہاں جتنے بھی ایجابی پہلو ہیں اشتہا کے، جو مثبت پہلو ہیں، اس کی بھرپور تسکین کا اہتمام موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں فراہم کر دی جائے گی ہر وہ شے جو تم طلب کرو گے۔ اشتہا اور طلب کے اندر بہت ہی باریک سا فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اشتہا کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، نفسانی خواہشات سے ہے، لیکن طلب کا تعلق انسان کے اپنے ذہنی لیول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بھی اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کے ذہنی، جسے آپ ذہنی افق کہتے ہیں، مینٹل ہورائزن، وہ الگ الگ ہیں۔ لہذا جو طلب انسان کے اندر پیدا ہوگی وہ اس کے اس مینٹل لیول کی مناسبت سے ہوگی۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
کہ جنت کی یہ تمام نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں جو ہے جا بجا موجود ہے، جا بجا موجود ہے، یہ تمام نعمتیں جو ایک سب سے بڑی نعمت ہے جس کا تعلق شاید طلب سے ہوگا، وہ ہے دیدار رب کی ایک لذت، اپنے رب، اپنے خالق، مالک، صرف تمہارا نہیں، اس پوری کائنات کا خالق، وہ کائنات جس کی وسعتوں کا تو جو ہے 1/1,00,000واں حصہ بھی ابھی تک ہم نہیں پہنچ سکے، 1/1,00,000ویں کے اندر بھی کوئی نسبت ہے، اس نسبت کو بھی ختم کر دیجئے، اس سے بھی آگے چلے جائیں، اس کا رب، اس کا خالق اور مالک، اس کے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، اس کا دیدار کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیدار رب کی جو لذت بندہ مومن کو حاصل ہوگی وہ جنت کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑھ کر ہوگی۔ وہی بات جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس سے آگے میں کیا عرض کروں گا؟ اس کے بارے میں تو عام طور پر وہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں پہنچیں گے اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں ہو، اور جو کسوٹی اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنے اسوے میں ہمارے سامنے رکھی ہے، اس پر ہم کاربند رہ سکیں، تبھی اللہ کے وعدہ جو ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ حصول ہو سکے گا نا۔ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا کہ وہ کیفیت ہے کیا۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہارے لیے موجود ہوگی ہر وہ شے جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ نزل کا لفظ نوٹ کیجئے، نزل کہتے ہیں اصل میں مہمان نوازی، ابتدائی مہمان نوازی، اس لیے کہ نزیل کہا جاتا تھا عرب میں اس مسافر کو جو اپنی سواری سے اترا اور کسی گھر میں داخل ہوا، جسے مدعو کیا گیا کسی دعوت کے لیے، لنچ کے لیے بلایا گیا، ڈنر کے لیے بلایا گیا، اب وہ اپنی سواری سے اترا، یہ نزیل ہے۔ نزل ینزل، نازل ہونا، اترنا، اپنی سواری سے اتر کر گویا کہ اب جس کام کے لیے آپ نے اسے مدعو کیا ہے، آپ کے گھر وہ آیا، تشریف لایا، قدم رنجا فرمایا، تو فوری طور پر آپ نے جو موقع کی مناسبت سے، اگر گرمیاں ہیں تو کوئی ٹھنڈا مشروب ہے، کوئی سردیاں ہیں تو کوئی گرم شے ہے، یا جسے ہمارے ہاں عام طور پر آج کہا جاتا ہے جو ایپیٹائزرز ہوتے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹس آپ نے رکھ دیے، کوئی بہترین مشروب آپ نے رکھ دیا، کوئی قہوہ رکھ دیا، اسے نزل کہتے ہیں، ابتدائی مہمان نوازی۔ اصل ڈنر یا وہ لنچ کے جس کے لیے، جس ضیافت کے لیے آپ نے اسے بلایا تھا، اس کا اہتمام تو الگ ہے۔ تو گویا کہ جو نزول کے طور پر آپ کے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں، جو نعمتیں رکھی گئی ہیں، اگر وہ اس درجے کی ہیں تو اصل جو دعوت ہے، جو ضیافت ہے، وہ کس درجے کی ہوگی؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کہیں کسی بڑے آپ کو فنکشن میں بلایا جائے تو ایپیٹائزر کے طور پر بعض اوقات جو ہے بڑے روسٹڈ پرانز آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، چکن فلے رکھ دیے جاتے ہیں، ساتھ جو ہے بہت تازہ قسم کا جوس جو ہے وہ آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصل مہمان نوازی نہیں ہے، یہ صرف ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اصل دعوت جو ہے اس کے لیے تو پورا اہتمام کیا گیا۔ تو نزلا من غفور الرحیم کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ ہے اصل میں وہ ابتدائی مہمان نوازی جو اس ہستی کی طرف سے ہے جو غفور اور رحیم ہے۔ گویا کہ بندہ مومن اس دن مہمان کی حیثیت میں ہے، اور اگرچہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے کچھ حجاب ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن میزبان ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا، حوض کوثر، کہ میری امتی جو واقعتاً جنہوں نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہو، وہ دن کے جس دن شدید پیاس ہوگی اور سورج جو ہے سوا نیزے کے اوپر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، العطش العطش، پیاس ہی پیاس، تو میں ان لوگوں کو جو میرے امتی ہوں گے، جو گویا کہ میری
صرف اس بنیاد پر امتی نہیں ہے کہ مسلمان ہیں بس، نہیں، اس لیے کہ اسی حدیث میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ میرے امتیوں میں سے بہت سے وہ ہوں گے جنہیں فرشتے مجھ سے دور کر دیں گے، دھتکار دیں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے نہیں، ان کا عمل و سیرت و کردار وہ نہیں تھا جو امتی کا ہونا چاہیے۔ کون لوگ ہیں ان میں؟ حدیث میں ذکر موجود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی حوض کوثر بھی تو کہا جاتا ہے نا، گویا کہ اپنے دست مبارک سے ان اہل ایمان جو متقین ہیں، جو ثابت قدم رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اندر دین اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی کچھ جھلک پیدا کی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے، وہ حوض کوثر کا پیمانہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو نزلا من غفور الرحیم، یہ ہے وہ مہمان نوازی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ابتدائی مہمان نوازی جو فوری طور پر جو ہے کسی مہمان کو پیش کی جاتی ہے، اس ذات کی طرف سے جو غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہ پہلی 3 آیات یہاں مکمل ہوئیں، جن میں گویا کہ ایمان، اسی کے ضمن میں استقامت کا اصل تعلق عمل کے ساتھ، نظری و فقہی استقامت اپنی جگہ، تو گویا کہ ایک فصیل ہے نا کہ آپ دائرہ کفر سے یا شرک سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اصلاً استقامت کیا ہے؟ قائم ہو جانا اللہ کے دین پر، حرام اور حلال کی تمیز، فرما برداری اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ پورا قرآن مطالعہ کر لیجئے، کسوٹی یہی ہے۔ تو ایمان، استقامت جس کا تعلق عمل سے ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ثمرات جو فوری آ گئے، پہلی 3 آیات۔ اس کے بعد چوتھی آیت، کل 7 آیات ہیں، 3 آیات ادھر ہیں، 3 آیات ادھر ہیں، درمیان میں ایک آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ابھی تک تو بہت عمدہ باتیں ہوئیں، لیکن اب جو کسوٹی سامنے رکھی گئی ہے اس کا تعلق ہے اصل میں اس شے سے جو واقعتاً جس کو آج ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ ہم اگر سمجھتے ہیں تو بس دین جو ہے صرف چند چیزوں پر عمل کر لینے کا نام ہے، باقی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، دعوت دینا، لوگوں تک بات پہنچانا، ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے۔ تبلیغ کیا؟ آپ نے لوگوں تک بات پہنچائی۔ دعوت کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو بلایا۔ تو یہ جو چوتھی آیت ہے اس رکوع کے، وہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، پکار رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور پھر یہ کہ وہ اعمال صالحہ پر کاربند ہو، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ابھی سایہ مبارکہ کے بھی جو مزبرات ہے اس پر انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی اگلے جو 2 جمعے آئیں گے اس میں میں یہاں نہیں ہوں، اس لیے کہ ہر مہینے کا آخری اور پہلی جمعہ جو ہے میرا اور کہیں مسجد دارالسلام باغ جناح میں مخصوص ہے، اور پھر ایک ہماری مسجد الہدیٰ ہے ڈیفنس میں، وہاں ہے۔ تو باقی اس کے بعد جب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو اس کا جو بقیہ حصہ ہے، یہ آیت بھی، چوتھی آیت بھی، اور بقیہ 3 آیات بھی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کے ان حقائق کو سمجھنے کی، اس کو اپنے اندر راسخ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جو پریس ریلیز ہماری اس تنظیم اسلامی کی طرف سے اس دفعہ وہ ریلیز کی گئی ہے، اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس کی جو تشکیل ہے وہ درست ہے، لیکن فیصلے کے خلاف اپیل کا واپس لینا لازم ہے۔ حکومت نے سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے جو ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو بھی شامل کیا گیا۔ اگر سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کی فیصلے جو 28 اپریل کو ہوا تھا
اس پر من و عن اگر عمل کرنا مقصود ہے تو اسٹیٹ بینک فوری طور پر فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جو دائر کردہ درخواست ہے، جو اپیل ہے، اسے واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس میں ان علماء کو بھی شامل کرنا چاہیے جو اسلامی معیشت و فائنانس کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس پر خوب تحقیقی کام بھی کیا ہے۔ مزید یہ کہ ربا کے خلاف کیس میں جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی نے ہراول دستے کا جو کردار ادا کیا تھا، لہٰذا ان کے نمائندوں کو بھی اس کیس کی ٹاسک فورس کا حصہ بنانا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کمیٹی کا قائم ہو جانا یا کمیشن کا قائم ہو جانا ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن ایک تاخیری حربے کے طور پر، اور ہماری پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس ایشو کے اوپر بھی کمیٹی بنا دی گئی، گویا کہ آپ نے بڑے کولڈ سٹوریج میں اسے ڈمپ کر دیا۔ اب وہ کمیٹی چونکہ بن گئی ہے تو وہ جب جی چاہے گی وہ فیصلہ کرے گا، تو لہٰذا اس قسم کی جو بھی خرافات ہیں اس سے بچتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ اس میں ہمیں مثبت اقدام جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے۔